اچھا ویسے میری تسلی نہیں ہوئی آپ کی اس بات سے کہ ایک شخص میرے ساتھ لگاتار بے وفائی کرتا ہی چلا جا رہا ہے، تو میں کیا مر جاؤں؟ مطلب میں کیا کروں اس میں؟ یہی وہ بت ہے جس کو آپ نے کہا نا توڑیں، یہ پہلے توڑیں نا اپنا بت، اپنا ہی بت اپنی ہی پوجا کر رہے ہیں آپ اس وقت. وفا کرنا ہے تو پھر پوری طریقے سے نشاور کرنا پڑے گا. مشروط ہی تو نہیں رکھنا نا وفا کو، یاد رکھیے گا. وفا کسی بھی لیول، میں آپ کو ایبسولوٹ ڈیفینیشن بتا رہا ہوں. مجھے پتہ ہے رشتہ داری اور وفاداری میں فرق ہوتا ہے. رشتہ نبھانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی توقعات کو پورا کرنا پڑتا ہے، کچھ میزان برقرار رکھنا پڑتا ہے. وفا اور میزان ایک ہی جملے میں استعمال کرنا تو کمظرفی ہے. اور اگر کسی کی میرے سے ڈیمانڈز ایسی ہیں جو ایک سوسائٹی یا ریلیجن اس کو اپروو نہیں کرتا، تو پھر بھی مجھے وفادار ہی رہنا ہے کہ وفاداری کے نام پہ میں اچھا، قربان ہو جاؤں؟ آپ نے پہلے تو ایک ابو جہل پکڑا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے پھر وفا کے اوپر ڈیمانڈ اب میرے سے پوچھ لیا کہ میں اس سے وفا کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، پہلے تو ابو جہل نہ پکڑیں. ٹھیک ہے، وفا کرنی ہے تو کسی ایسے بندے سے کر لیں کہ جس کے جو اہل بھی ہو. میں اس لیے کہا نا عشق مجازی عشق حقیقی، عشق مجازی میں مسائل آئیں گے، مگر اگر آپ نے عشق کرنا ہے کسی بندے سے یا بندی سے تو پھر وفا کی اپنی مرضی کی آپ تو جہاد نہ نکالیں. وفا تو وہی رہے گی. آپ پھر یہ کہیں نا کہ ہاں جی مجھے میری مرضی کا بندہ چاہیے، اس میں وفا کا لفظ کہاں سے آتا ہے؟ آپ نے تو پہلے سے ہی ایک سیلفش تقاضے رکھے ہوئے ہیں اپنے. آپ تو خود پرستی میں ہیں اس وقت. وفا کہیں پہ بھی اپنے آپ کو بیچ میں نہیں آنے دیتی. اچھا اس میں آپ پھر کس حد تک کمپرومائز کر سکتے ہیں، یا یہ اس کی کوئی حدود موجود ہی نہیں ہے کہ آپ ڈس رسپیکٹ بھی وہ شخص آپ کی کر رہا ہے اور آپ کے ساتھ کسی بھی مطلب کسی کو کسی کی ڈس رسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے، مگر وفا کے اندر آپ مشروط نہیں ہوں گے. آپ کیوں کنڈیشنز ایڈ کریں؟ آپ کو انکنڈیشنل ہونا ہے اور سیلف لیس ہونا ہے. میں آپ کو نا عشق مجازی بھی آپ کو پتہ ہے کہ میں زیادہ فوکس اس لیے نہیں کروں گا. یوتھ پہلے سے ہی انڈیا اور لاس اینجلس سے وفا کی ڈیفینیشن لے رہا ہے عشق مجازی کے پیرائے میں. میں تو اللہ تعالیٰ کے سے عشق کو میں جو عشق سمجھتا ہوں نا، جس کو اصل میں جو حقدار ہے نا میرا رب ہے جسے عشق کیا جائے، تو میرا تو فلسفہ میرے نبی سے بھی یہی آیا ہے، میرے علی سے بھی یہی آیا ہے کہ اب اللہ چاہے دوزخ میں ڈالے چاہے جنت میں اس کی مرضی کا وفادار ہوں. مجھے تو کوئی آر نہیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی کا میں متمنی ہوں کہ میرے اوپر اللہ نے اپنی مرضی ظاہر کی ہے. اس سے بڑا درجہ مل سکتا ہے کسی کو؟ تو کہانی یہ ہے کہ آپ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے کیا ملے گا. آپ وفا سے دور ہو چکے ہیں، آپ وہ کمرہ چھوڑ چکے ہیں جس میں وفا ہے. اگر آپ نے اپنی مرضی اور اپنا کوئی ایسا تقاضا رکھا ہوا ہے جو کیونکہ آپ کی طرف ان باؤنڈ ہے. وفا ہے ٹوٹل آؤٹ باؤنڈ. آپ کا ایک خلیہ جو ہے نا وہ آپ نے کسی کے حوالے کر دیا. یعنی آپ کے لیے آپ کا معشوق بے عیب ہونا چاہیے. پھر آپ نے معشوق اللہ بھی تو ہو سکتا ہے. بے عیب جو ہے نا عیب، دیکھیں انسانوں کی جو بات ہے نا، انسان کبھی بھی پیدا ہی نہیں ہوگا جو کہ بے عیب ہو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنایا. وہ شعر ہے نا بڑا ضروری، آپ کو یہاں پہ سنا دوں، میرے ذہن میں آ گیا. ہم اپنے عیب دھو کر دل تمہارے ہاتھ میں دیتے، ہم اپنے عیب دھو کر دل تمہارے ہاتھ میں دیتے، ہمیں کیا علم تھا رکھو گے اس کو خردبینوں میں. دھڑکنے کی صدا تھوڑی سی تو رہنے دو سینوں میں، کوئی تو فرق رہ جائے دلوں میں اور مشینوں میں. کہ آپ نے جو پیرائے اور میزان برقرار کر ٹھہرا دیے نا، وہ وفا کے ٹاپک کے اندر نہیں رکھنے چاہیے آپ کو. آپ وفا کی ٹاپک میں بات کریں تو پوری طریقے سے سمجھائیں لوگوں کو کہ بھیا اسی طریقے سے تو رشتے ٹوٹتے ہیں. میں آپ کو دو وفاداروں کو جو اصل میں وفادار لوگ ہیں ان کے رشتوں کی داستانیں سناؤں تو آپ کو یقین ہی نہ آئے جتنی دور جا چکے ہم. یہی تو ایک مسئلہ ہے کہ ہم نے وفا کو بدل دیا. میں وفا خود قدر کرواتی ہے اپنے وفادار کی. ہم سے تو مطلب جانور بھی وفا کرے نا تو اس کو بھی ہم اپنے گھر کا حصہ بنا لیتے ہیں. اور جب اپنی بیوی یا شوہر ہلکے پھلکے عیب دکھاتا ہے تو ہم اس کے اوپر مشروط قسم کے پیرائے ٹھہراتے ہیں اور اس کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، اگر آپ کو وفا کا اصل میں مطلب پتہ چل جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ سے قیمتی بھی اثاثہ کوئی نہیں ہے جس کے لیے آپ وفا کر رہے ہیں. اب وہ قطع کرتا ہے نہیں کرتا ہے یہ اس کے اوپر ہے، یہ اس کا ظرف ہے. آپ کیا اپنا ظرف یہ ہے کہ آپ وفا کریں تو پھر پوری طرح کریں. یہ کہانی مشروط نہیں کریں گے آپ کبھی بھی.
اچھا آپ نے بیچ میں ینگر جنریشن کی بات کی کہ سبھی انہی معاملات میں مصروف ہیں اور سفر کر رہے ہیں اصل میں. تو میں نے ایک اسٹیٹمنٹ بہت سنی لوگوں سے کہ مجھے فلاں نے یہ کہا کہ میں ایک وقت میں جس کے ساتھ ہوتا ہوں وفادار ہوتا ہوں. اور تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پھر آپ ینگر جنریشن کو تھوڑی سی گائیڈ لائن بھی دیں کہ مطلب یہ آئیڈینٹیفائی کیسے ہوگا کہ یہ شخص ابو جہل ہے, اس سے وفا نہیں کرنی اور اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا, اور اس شخص کو چوز تو اسلام بتائے گا. بینگ مسلم آپ سب سے پہلے کوالیفائر کسی بھی انسان کے اوپر اسلام کا رکھتے ہیں, اور غیر مسلم بھی ہیں تو آپ لکھ لیں وہ کیا کیا انڈیکیٹرز آپ کو گرین فلیگز میں چاہیے ہوتے ہیں نا, جو پیمانے آپ نے سیٹ کیے ہیں. اگر آپ ایتھیسٹ ہیں نا, دہری ہیں, آپ اللہ کو بھی نہیں مانتے, تب بھی آپ والے انڈیکیٹرز لکھیں ٹیبل پہ. میں آپ کو قرآن کھول کے بتاؤں گا, سب اسلامک پیرامیٹرز ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آسان کر کے بتا رہا ہوں. پہلے انسان کو کوالیفائی کریں, کسی بھی انسان. ہم کرتے ہیں, نیچ فطر ہے ہماری, ہم کرتے ہی ایک دوسرے کو جج ہیں بیسڈ آن سرٹن پیرامیٹرز کہ یہ بندہ اس قابل ہے کہ اسے کسی بھی قسم کا رشتہ رکھا جائے, کسی بھی, ابھی وفا نہیں شروع ہو, کسی بھی قسم کا کوئی توقع رکھی جائے, کسی بھی معاملے میں وہ کیا ریئیکشن دے گا. یہ ہر انسان کے اندر نیچرل جبلی اہلیت ہوتی ہے کہ وہ ایک ایکس رے کر رہا ہوتا ہے ایک دوسرے بندے کا. وہ کن پیرامیٹرز پہ کرتا ہے وہ تو آپ کی تربیت کے اوپر ہے. ماں باپ نے صحیح پیرامیٹرز بنائے ہیں, پیمانے صحیح سیٹ کیے ہیں, کرینے صحیح سیٹ کیے ہیں, تو وہ پھر ابو جہل کے 500 میٹر ریڈیس کے اندر بھی نہیں جائے گا. اب آپ کو میں اتنی سی بات بتاؤں کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے وفا بھی خدا داد ہی ڈالی ہوئی ہے. یہ بات بھی قابل غور ہے, یاد رکھیے گا. کوئی بھی انسان مشروط وفا نہیں کرتا کسی کے ساتھ. شروع وہ کرتا پوری طریقے سے اپنے آپ کو سر بسجود کرتا ہے اس رشتے میں. وہ اگلا بندہ ہی ہے جو کوالیفائڈ نہیں ہوتا تو وہ بار بار پھر ایکو کرواتا ہے, مطلب اس کو غلط ثابت کرواتا ہے کہ تیرے تکلیف دیتا ہے. اور پھر وہ تکلیف جو ہے نا, وہ اس کی ٹریننگ ہوتی نہیں ہے ہماری کہ ہم وہ تکلیف کتنی برداشت کر سکتے ہیں. حالانکہ وفا ڈیمانڈ ہی تکلیف کرتی ہے آپ کو بغیر تکلیف کے وفا کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. وفا تو ٹریگر ہی تب ہوتی ہے جب آپ کی مرضی ٹوٹتی ہے. اچھا آپ نے بیچ میں اللہ کے ساتھ ریلیٹ کیا وفا کو, تو میں صرف اللہ کے ساتھ وفا کو وفا کہتا ہوں. جی. میں ویسے بتا رہا ہوں اگر آپ نے کسی خاتون سے وفا کرنی ہے نا, یا کسی مرد سے, تو پھر وفا کا لفظ استعمال کرنے میں پہلے ذرا سا سوچ لیں. معاملہ وہی کرنا پڑے گا, مشین ایک ہی ہے, اللہ کے لیے بنی ہوئی ہے. اگر آپ نے کسی انسان پہ ڈیورٹ کرنی ہے, کریں ضرور, محبت الفت کے تقاضے بھی انسانی اور بشری ہیں, تو پھر وفا کا مطلب نہیں بدلیں گے آپ. وفا پھر وہی رہے گی. آپ کو دو طرح کی الگ الگ ورژنز آف وفا, یا مشین دو الگ الگ کھانے نہیں رکھتی ہے. ہماری دل ایک ہی ہے, ایک ہی طریقے سے محبت کرتا ہے اور ایک ہی طریقے کے تقاضے رکھتا ہے. اچھا پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی جو بھی وہ کر رہا ہے ہمارے ساتھ, ہم اس کو مان جائیں, یہ وفا ہے, اس کو ایکسیپٹ کر لیں, تو خوش ہو جائیں, اس پہ خوش ہو جائیں, راضی ہو جائیں, یا تھینک یو اس کا کریں, چاہے وہ جہنم میں ڈال رہا ہو. تو جب اللہ جہنم میں ڈالے راضی ہو جائیں تب ٹھیک ہے. بیوی یا شوہر تکلیف دے تو وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ مشروط ہو گئے آپ. وفا تو نہ بدلے نا, سب کچھ ٹھیک ہے آپ کریں. میں نہیں کہتا کہ کوئی انسان کسی کو تکلیف دے, مگر وفا کا لفظ ہے کیجولی نہ استعمال کریں آپ.